تمہید یہ اس مجموعے میں بہترین نظم ہے۔ اس میں اقبال نے پہلے تو ملا کی کوتاہی کو واضح کیا ہے کہ وہ سارے اوقات کتابوں کے مطالعے میں بسر کرتا ہے، مشاہدہ فطرت کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ اس کے خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، نہ دل میں عشق الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور نہ وہ کائنات اور زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ پیرک اندرابی یہ ترکیب قدرے تشریح طلب ہے۔ اندرابی منسوب ہے اندراب سے، جو بلخ کے پاس ایک قصبہ تھا۔ یہاں سے سعادت کا ایک بلند مرتبہ خاندان جس کے افراد عمل اور جوہد دونوں میں ممتاز تھے، ہجرت کر کے وادی لولاب میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مولوی سعید محمد میرک شاہ صاحب مرتضیٰ العلی، جو معقول اور منقول دونوں شعبوں میں نہایت بلند مرتبے پر فائز ہے، سعادت اندر رابعہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی اسلاف کی تمام خصوصیت کے حامل ہے۔ اس خاندان کے افراد حسب و نسب اور علم و فضل کے اعتبار سے آج بھی مسلمان کشمیر میں معزوز اور ممتاز ہے۔ لالہ آتشہ پیرہن، گل لالہ اقبال کی اصطلاح ہے اور ان کی شاعری میں رمز یا اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چونکہ عشق کی طرح لالہ کے جگر میں بھی داغ ہوتا ہے، اس لیے اقبال اس کو عاشقی کا مظہر قرار دیتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اس کی زبان سے زندگی کی حقیقت بیان کی ہے، کیونکہ اقبال کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت سے صرف عشق ہی آگاہ ہو سکتا ہے۔ بچشم عاشق نگارت سراغ خود یابی، جہاں بچشم خرد سیمیاں و نیرنگی است۔ اقبال نے اس بات کو مختلف طریقوں سے ثابت کیا ہے کہ منطقی یا فلسفی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ جس بات کو ثابت کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اس کو باطل قرار دیتی ہے۔ مثال، اگر آج وہ اس بات پر دلیل پیدا کرتی ہے کہ خدا موجود ہے، تو کل وہی عقل یہ دلالت قائم کرتی ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ منطقی یا فلسفی ساری عمر خود ہی اثبات واجب الوجود پر عدل قائم کرتا ہے اور خود ہی انکار کرتا رہتا ہے۔ اس اثبات و ابطال کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تعدیم مرگ اس کو یقین ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے اپنے تصانیف میں زندگی کی حقیقت مختلف طریقوں سے واضح کی ہے۔ کہیں تو یہ کہا ہے سر آدم ہے زمین، کن فکون ہے زندگی، اور کہیں یہ کہا لکھا ہے بر مقام خود رسیدن زندگی است، ذات رانے پیرہن دیدن زندگی است، اور کہیں اسے ان لفظوں سے واضح کیا ہے، اور کہیں اس کی تصویر اس انداز میں کھینچی ہے آگ حیو لا یموتو حق است، جستن حق حیات مطلق است۔ لیکن ان تمام تعبیرات کا مفہوم ایک ہی ہے، چنانچہ یہاں اس کو اس طریقے سے ادا کیا ہے حیات است در آتش اے خود تپیدن، خوش آ دم کے اے نقطہ را باز یابی۔ یہ شعر اس نظم کی جان ہے اور اس کے لیے اقبال نے چمن کا تلازمہ باندھا، 5 اشعار بطور تمہید لکھے۔ مقصد اس نظم سے یہ ہے کہ اگر کشمیری مسلمان عقل کے بجائے عشق کو اپنا رہنما بنا لے تو غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں۔ کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، نہ کام آیا ملا کو علم کتابی۔ پہلا شعر اقبال کہتے ہیں کہ جب ملا باغ میں گیا تو وہ پھولوں کی کتاب خانے سے
متعلق استفادہ نہ کر سکا، بلکہ وہ اس لائبریری کی ایک کتاب بھی نہ پڑھ سکا۔ بات یہ ہے کہ کتابی علم فطرت کے مطالعہ میں کچھ بھی مدد نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ ملا میں کائنات کے معاملے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے نہ وہ فطرت کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ اس سے اس کے اندر معرفت الہی کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے۔ متانت شکن تھی ہوائے بہاراں، غزل خاں ہوا پیر کے اندرابی۔ دوسرا شعر، جب ملا نے کچھ دیر تک باغ میں قیام کیا تو اس پر بھی موسم بہاری نے اپنا اثر مرتب کیا، یعنی اس کے اندر بھی غزل خوانی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ کہا لالائے آتشی پیرہن نے کہ اسرار جاں کی ہوں میں بے حجابی۔ تیسرا شعر، جب گل لالہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اس نے کہا کہ میں تجھ پر زندگی کی حقیقت واضح کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ عشق اسرار حیات سے واقف ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی کے دل میں ان حقائق سے آگاہی حاصل کرنے کی تمنا ہو تو اسے عشق اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دولت کتابی علم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سمجھتا ہے جو موت خواب لحد کو، نہاں اس کی تعمیر میں ہے خرابی۔ چوتھا شعر، چنانچہ گل لالہ نے کہا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، اس کا خیال غلط ہے، اور اس درجے غلط ہے کہ اس نظریے پر جو معاشرہ قائم ہوں گے اس کو کبھی استقامت نصیب نہیں ہوگی۔ اخلاقی اعتبار سے اس کا وجود دنیا کے لیے ہزاروں خرابیوں کا موجب ہوگا۔ عقائد انکار خدا پر کوئی پائیدار نظام زندگی مدون نہیں ہو سکتی۔ نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیم خوابی۔ پانچواں شعر، زندگی عناصر میں ظہور ترتیب کا نام نہیں ہے۔ زندگی زمان و مکان میں مقید نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات مادی کے امتزاج کا نتیجہ نہیں ہے۔ زندگی حیوانات کی طرح خواہ و خورش سے عبارت نہیں ہے۔ نوٹ، اس مصرے میں دو لفظ مستی اور نیم خوابی پہلے لفظ سے اقبال نے فرائیڈ کے نظریے کا اطلاق کیا ہے کہ انسانی زندگی محض جنسی خواہشات، انہی سے مستی کا رنگ پیدا ہوتا ہے، یا ان کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ دوسرے لفظ سے مارکس کے فلسفے کی تردید کی جاتی ہے کہ انسانی زندگی صرف شکم پرستی، اسی کے نیم خوابی کیفیت رونما ہوتی ہے۔ یہ عبارت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو انسان اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں بعد المسار کیین ہے۔ پہلے گل لالہ نے یہ بتایا کہ زندگی کیا نہیں ہے، یعنی مروزہ غلط نظریات، مادیت اور اشتراکیت کی تردید کی۔ اس کے بعد اب بتانا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، حیاتس در آتش خود تپیدن، خوش آدم کے ہی نقطہ بازیابی۔ چھٹا شعر، زندگی در حقیقت اپنے آگ میں جلنے کا نام ہے، اور یہ آگ صرف عاشق کی بدولت سینے میں روشن ہو سکتی ہے، یعنی زندگی کسی نصب العین کے حصول میں ہر وقت صحیح رہنے کا نام ہے۔ اقبال نے اسی نقطے کو بال جبریل میں بیاں الفاظ بیان کیا ہے شباب اپنے لہو کے آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگی کا ان کبھی۔ اس شعر میں شباب سے زندگی مراد ہے۔ اقبال کی رائے میں زندگی کا اطلاق صرف اسی شخص پر ہو سکتا ہے جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جدوجہد میں مصروف رہے۔ اسی صحیح و فہم اور جگہ پہ دمادم کو اقبال نے اپنی
आग में जलने से ताबीर किया है। चूँकि ये तपीद व मुबर्रम ही असल हयात है, इसलिए वो कहते हैं कि बड़ा मुबारक होगा वो वक्त जब तू इस नुक्ते को समझ जाएगा कि जिंदगी अपने नज़्बुल ऐन को हासिल करने की लगन का नाम है। अगर ज़ातिश दिल शरारे बगीरी तवा कर ज़ेरे फलक आफ़ताबी खुद। 7वां शेर आखिर में कहते हैं कि ए मुसलमान, अगर तू अपने दिल में मोहब्बत की चिंगारी रोशन कर सके, यानी अगर तेरे दिल में नज़्बुल ऐन के उसूल का बेपनाह जज्बा पैदा हो जाए, इसी को इश्क कहते हैं, तो मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तू इस दुनिया में आफ़ताबी कर सकता है। इसी आफ़ताबी करने के 2 मानी हो सकते हैं। एक तो ये कि तेरा वजूद दुनिया के हक में ऐसा ही मुफीद हो जाएगा जैसा कि आफ़ताब का है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि तू दुनिया में सबसे आला मर्तबा हासिल कर सकेगा जैसा कि आफ़ताब को हासिल है। आफ़ताब में शोहरत, सरूद, चमक, दमक, नामवरी, बुलंदी, यकताई और सरवरी या तमाम तसव्वुरात पोशीदा है। नोट, इकबाल कहते हैं कि हयात अपनी खुदी की आग में जलने का नाम है। मैं वाज़े कर चुका हूँ कि ये आग इश्क से पैदा होती है, बल्कि इश्क ही का दूसरा नाम आग है। हजरत सूफिया की भी यही तालीम है, सिर्फ इस्तिलाहात का फ़र्क है, यानी वो इस हकीकत को बाए अल्फाज बयान करते हैं कि ज़िंदगी सुलूक मुतालिका का नाम है और जो शय सालिक के अंदर सुलूक मुतालिका का दाइमा पैदा करती है वो इश्क ही तो है। इस सुलूक का तरीका ये है कि सारी कायनात के बजाय अपनी खुदी में गौर व फिक्र करता है, यानी अपनी खुदी को अपनी रूहानी सफ़र का नुक्ता-ए आगाज बनाता है। खुदी के इस मुराकबे को इकबाल अपनी इस्तिलाह में आतिशे खुद तपीदन से ताबीर करते हैं। अल्लामा इकबाल और सूफिया दोनों की तालीम का माखज़ कुरान मजीद की ये आयत है। अरबी, और हमने अपनी हस्ती की निशानियाँ खुद तुम्हारे नफूस में पोशीदा कर दी है, पर तुम गौर क्यों नहीं करते।